بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت، پریشانیوں سے صدقہ کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا، کسی کو سواری پر چڑھانے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دوا دینا، کسی کو پڑھایا یا کوئی چیز سکھایا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشان یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنے بیوی کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کا کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان تین میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کی کرشمے اور معجزات اپنے آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیاں یا مسئلے نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستا رہتا ہے۔ تو جو پہلا صدقہ ہے، کسی بھی 4 پائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ 4 پائے یعنی ایسا جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، اس کے طرح گائے، بکری وغیرہ وغیرہ جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ جو شخص بھی اپنے حیثیت اور تفریح مطابق کسی بھی 4 پائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط وہ 4 پائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانور کو کھانا یا پانی پلانا ہے جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ یہ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے، بلی بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کام آپ نے اللہ کی رضا، سبحان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ بھوک یا پیاس مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا علی علیہ السلام، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص کے جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کے مخلوق کو دینا شروع کر دو۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، اللہ تمہارے غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو ایک نہایت غریب اور مفلس ہوں، بھلا میں کس کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور ارشاد فرمائے، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی، میں دوبارہ کھانا کھاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی ارشاد فرمائے، ایک شخص اپنے رزق میں سے اللہ کے غیر مخلوق کو 2 بھر، چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن 2، پھر چاہے جانور کو 2 یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کے غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے سے ہر قسم کی رزق اور دولت کی تنگی خاتمہ کر دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنا دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ دوسری نمبر، جو کہ صدقہ جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق
کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے میرے پیارے دوستو۔ اسلام تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ جس کام میں کامیابی چاہتا ہو، آسانیاں پیدا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں بھی آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنے بھی پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، آپ کے گھر میں جتنا ضرورت ہو، اسے کہیں زیادہ دولت، غریب اور پیسہ آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے گی، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے گا، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی حیثیت ہے کہ آپ کی توفیق ہے تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں، آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، اور آپ کسی بھی ایک غریب کو ہفتے میں ایک بار روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس عادت کو اپنا لیں۔ یقین مانیں، یہ عادت آپ دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا، بلکہ آپ کے آخرت بھی سنوار جائے گی۔ جبکہ تیسرا صدقہ پرندوں کو اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کے سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا یقین، پختہ توکل ہوتا ہے۔ چڑیا اس چیز پر یقین کرتی ہے اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا، وہ کل اور یا پرسوں بھی نہیں بھوکا سونے دے گا۔ اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑی کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید نے مزید ارشاد فرمایا تھا، اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے، اس پر غربت آئی ہوئی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر اس کی توفیق ہے تو دانہ ڈالے، ہائے سبحان اللہ، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پانی ضرور ڈالے۔ غربت، اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کی تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔